अ, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है, सब ओके है। चलो। पिछली क्लास में हम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम का किस्सा पढ़ रहे थे, और उनके इस्लाम लाने की वजह से मुसलमानों को एक बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत मिली। तकरीबन पिछले 5-6 सालों से मुसलमान अपनी इबादत को छुप कर कर रहे थे, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से ये पहला मौका था कि मुसलमान अपनी इबादतों को खुल्लम खुला करने लगे। तमाम मुसलमानों ने छुप कर हिजरत की, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हिजरत थी वो उस तरह नहीं थी। उसका बयान अभी आगे आ रहा है। इब्ने हिशाम और इब्ने जौजी का बयान है, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए तो जमील बिन मामर जुमही के पास गए। ये शख्स किसी बात का ढोल पीटने में पूरे कुरैश के अंदर सबसे ज्यादा मुमताज था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे बताया कि वो मुसलमान हो गए हैं। उसने सुनते ही निहायत बुलंद आवाज से चीख कर कहा, खत्ताब का बेटा बेदीन हो गया है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो उसके पीछे ही थे, बोले, ये झूठ कहता है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। यानी कुफार जो थे कुरैश के, जब वो मुसलमान हो जाता था तो उसको ये नहीं कहते थे कि मुसलमान हो गए, बल्कि कहते थे कि बेदीन हो गए। बहरहाल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़े और मार पीट शुरू हो गई। लेकिन हजरत उमर रजी और अल्लाह तआला अन्हु को मार कभी कभी हमारे लिए हजरत उमर रजी लोग हजरत उमर को मार रहे थे, और हजरत उमर लोगों को मार रहे थे। यहाँ तक कि सूरज सर पर आ गया। हजरत उमर थक कर बैठ गए। लोग सर पर सवार थे। हजरत उमर ने कहा, जो बन पड़े कर लो। खुदा की कसम, अगर हम लोग 300 की तादाद में होते तो फिर मक्के में या तुम ही रहते या फिर हम रहते। इसके बाद मुशरिकीन ने इस इरादे से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर हल्ला बोल दिया कि उन्हें जान से मार डालें। चुनाचे सही बुखारी में हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत उमर खौफ की हालत में घर के अंदर थे कि उस दौरान अबू अमर आस बिन वाइल सहमी आ गया। आस बिन वाइल हजरत अमर बिन आस के वालिद हैं। कुफर पर इंतकाल हुआ। मक्का के बहुत बड़े बुजुर्ग और सरदार लोगों में उनका शुमार है। वो धारीदार यमनी चादर का जोड़ा और रेशमी गोटे से आरास्ता कुर्ता जेबतन किए हुए था। उसका ताल्लुक कबीला सहम से था। ये कबीला जाहलियत में हमारा हलीफ था। इब्ने उमर यानी कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे जो हैं वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। उसने पूछा, क्या बात है? हज़रत उमर ने कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए आपकी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है। आस ने कहा, यह मुमकिन नहीं। आस की ये बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया। उसके बाद आस वहां से निकला और लोगों से मिला। उस वक्त हालत ये थी कि लोगों की भीड़ से वादी खचाखच भरी हुई थी। आस ने पूछा, कहाँ का इरादा है? लोगों ने कहा, यही खत्ताब का बेटा मतलूब है जो बेदीन हो गया है। आस ने कहा कि इसकी तरफ कोई राह नहीं। ये सुनते ही लोग वापस चले गए। इब्ने इसहाक की एक रिवायत है कि वल्लाह, ऐसा लगता था गोया वो लोग एक कपड़ा थे जिसके ऊपर से झटक कर फेंक दिया गया था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के इस्लाम लाने पर यह कैफियत तो मुशरिकीन की हुई थी। बाकी रहे मुसलमान तो उनके अहवाल का अंदाजा इससे हो सकता है कि मुजाहिद ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक स्टूडेंट थे मुजाहिद। वो रिवायत कर रहे हैं कि मैंने उमर बिन खत्ताब से दरियाफ्त किया, किस वजह से आपका लकब फारूक पड़ा? यानी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो लकब था वो फारूक था, किस वजह से पड़ा? तो उन्होंने कहा, मुझसे 3 दिन पहले हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए। फिर हजरत उमर ने उनकी इस्लाम लाने का वाकया बयान करके आखिर में कहा, फिर जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं, ख्वाह जिंदा रहें या मरें? आपने फरमाया, क्यों नहीं? उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो, ख्वाह जिंदा रहो ख्वाह मौत से दो चार रहो। हजरत उमर कहते हैं, तब मैंने कहा, फिर छुपना कैसा? उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊथ फरमाया है, हम जरूर बाहर निकलेंगे।
चुनाचे हम दो सफों में आप को हमरा लेकर बाहर आए। एक सफ में हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे और एक में मैं था। हमारे चलने से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा था, यहाँ तक कि हम मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। हजरत उमर का बयान है कि कुरैश ने मुझे और हमजा को देखा तो उनके दिलों पर ऐसी चोट लगी कि अब तक ना लगी थी। उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा लक़ब फारूक कर दिया। वैसे इस अगर अरबी जुबान में देखें तो फारूक का मतलब होता है फर्क करने वाला, तमयीज करने वाला, डिफरेंस क्रिएट करने वाला। दो चीजें आपस में मिली हुई होती हैं तो एक चीज को एक तरफ अलग कर दिया, एक चीज को दूसरी तरफ अलग कर दिया तो फर्क कर दिया। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहले लोग छुप छुप कर इबादत करते थे। लोगों को पता नहीं था खुल्लम खुल्ला कौन मुसलमान है कौन काफिर है। लेकिन पहली दफा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से लोगों, कुरैश वालों को पता चल गया, अच्छा ये भी मुसलमान है, अच्छा ये भी मुसलमान है, हम तो इसको काफिर ही समझते थे। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के खुल्लम खुल्ला होने की वजह से उनका नाम फारूक पड़ गया। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, हम खाना काबा के पास नमाज पढ़ने पर कादिर ना थे, यहाँ तक कि हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। हजरत सुहैब बिन सिनान रूमी रजी अल्लाह अन्हु का बयान है, हजरत उमर मुसलमान हुए तो इस्लाम पर्दे से बाहर आया, उसकी अलानिया दावत दी गई। हम हलके लगाकर बैतुल्लाह के गिर्द बैठे, बैतुल्लाह का तवाफ किया और जिसने हम पर सख्ती की उससे इंतकाम लिया और उसके बाद मगालिम का जवाब दिया। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तब से हम बराबर ताकतवर और बाइज्जत रहे। कुरैश का नुमाइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में। इन दोनों बतले जलील यानी हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हुमा के मुसलमान हो जाने के बाद जुल्म तुगयान के बादल छटना शुरू हो गए और मुसलमानों को जोरो सतम सतम का जो तख्ता मश्क बनाने के लिए मुशरकीन पर जो बदमस्ती छाई थी उसकी जगह सूझबूझ ने लेनी शुरू कर दी। चुनाचे मुशरकीन ने ये कोशिश की कि इस दावत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा और मकसूद हो सकता है उसे फरामा मिकदार में फराहम करने की पेशकश करके आपको आपकी दावत और तबलीग से बाज रखने के लिए सौदेबाजी की जाए, डायलॉग किया जाए। लेकिन उन गरीबों को पता ना था कि वो पूरी कायनात जिस पर सूरज तुलू होता है आपकी दावत के मुकाबल पर काह की हैसियत भी नहीं रखती, इसलिए उन्हें अपने मंसूबे में नाकाम व नामुराद होना पड़ा। इब्ने इसहाक ने यजीद बिन जियाद के वास्ते से मोहम्मद बिन काब करज़ी का यह बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया कि उतबा बिन रबिया ने जो सरदार कौम था एक रोज कुरैश की महफिल में कहा और उस वक़्त रसूलुल्लाह मस्जिद हराम में एक जगह तने तन्हा तशरीफ फरमा थे कि कुरैश के लोगों, क्यों ना मैं मोहम्मद के पास जाकर उनसे गुफ्तगू करूं और उनके सामने चंद उमूर पेश करूं, हो सकता है वो कोई चीज कबूल कर लें। तो जो कुछ वो कबूल करेंगे उसे देकर हम उन्हें अपने काम से बाज रखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हजरत हमजा मुसलमान हो चुके थे और मुशरकीन ने ये देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। मुशरकीन ने कहा, अबुल वलीद आप जाइए और उनसे बात कीजिए। इसके बाद उतबा उठा और रसूलुल्लाह के पास जाकर बैठ गया। फिर बोला, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा व मुकाम है और जो बुलंद पाया नस्ब है वो तुम्हें मालूम ही है, और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो, यानी नबूवत को और इस्लाम को लेकर आए हो, जिसकी वजह से तुमने उनकी जमात में तफर्रुका डाल दिया है, उनकी अक्लों को हमाकत से दो चार करार दिया, उनके माबूदों और उनके दीन की ऐब चीनी की है और उनके जो अबौ अजदाद गुजर चुके हैं उन्हें काफर ठहराया है। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूं, उन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लो। मतलब उनसे उनसे डायलॉग करने की कोशिश की, उनसे डायलॉग करने की कोशिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद कहो, मैं सुनूंगा। अबुल वलीद ने कहा, भतीजे, ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, अगर उससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे लिए इतना माल जमा कर दे किए देते हैं कि तुम हम में से सबसे ज्यादा मालदार हो जाओ।
اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں۔ اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بوت ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اور وہی کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیماری ہے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم اس کا علاج تمہیں کروا دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا کرتا ہے۔ اتبا یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه۔ حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کی۔ رسول اللہ آگے پڑھتے جا رہے تھے اور اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اتبا اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہے جو چہرہ لے کر گئے تھے۔ پھر جب ابو ولید آ کر بیٹھا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو، اس کو اس کے معاملے پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑو، الگ تھلگ بیٹھو رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس شخص کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کے بعد اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ یہ ابو الولید جو ہے نا، یہ ہند بنت ہند رضی اللہ عنہا، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا مسلمان ہونے سے پہلے، یہ ان کے والد ہیں۔ اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ان کی یہ سسر ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ اتبا نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ مطلب اتبا نے کہا کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر تو کل کو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا جو قرآن ہے اور اسلام ہے وہ دنیا میں پھیل جاتا ہے اور اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے تو ہماری بھی واہ واہ ہو جائے گی ساتھ میں، کیونکہ وہ ہماری تو فیملی کا بندہ ہے۔ اور اگر اس کو کسی اور نے مار دیا تو پھر بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس کو رہنے دو، کچھ نہ کہو اس کو۔ ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو اتبا چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ روح گردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و ثمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو اتبا تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراؤنا آ نہ پڑے، اور اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو ہوئی۔
تو ایک اور ڈائلوگ جو ہے نا وہ ایک اور کوشش قریش کی ناکام ہو گئی. اب ابو طالب بنی ہاشم اور بنی ابو طالب نے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر لیا، کیونکہ اب یہ تھا کہ ہر طرح کی کوششیں کفار کی ناکام ہو گئی تھی. تو جب ہر طرح کی کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو ابو طالب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قریش جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پلان نہ بنا لیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی فیملی والے تھے سب کو اکٹھا کیا. حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے. انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا. وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے. مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کی سودا بازی کی کوشش کی تھی. ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا. عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی. خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے لگا تھا. ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا. انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ان کو ڈر تھا کہ قتل کرنے کی ٹرائی کریں گے، کوشش کریں گے. اور ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ یا عمر یا اور کوئی شخص کیا کام دے سکے گا، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہے اور عمر بھی اپنے گھر میں ہے. تو مطلب اس طرح اگر کسی نے کوشش کری تو کیا حل ہوگی. ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ بھی ہے، ام اب ابرموا امرا فانا مبرمون. اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں. اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جد اعلی عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطالب سے وجود آنے والے خاندانوں کو جمع کیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ساری فیملی کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام اکیلے کر رہے تھے اب سب اس کو مل کر انجام دینا ہے. ابو طالب کی بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی. جتنے بھی لوگ تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں، سب نے کہا کہ ہاں ہم اپنے اس فیملی ممبر کی حفاظت کریں گے، چاہے ہم مسلمان ہیں چاہے ہم کافر ہیں. البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا. بائیکاٹ. صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگے تھے. حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کی، پھر قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا. اس سے مشرکین چکرا گئے اور چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی کے قتل کا اقدام کیا تو آپ کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالہ زار ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے. اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے سب سے زیادہ سنگین تھی. اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محسب میں خیف بن کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے اور نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے. مطلب سارا کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ ان کا کیا.
جب تک کہ وہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویزات کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے اور نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ یہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے سیرت کے، انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب بھی لکھی تھی زاد المعاد کے نام سے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ جن کی تفسیر بہت مشہور ہے ان کے ٹیچر ہیں، ان کے استاد ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغید بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ نے اس پر بددعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ انہوں نے ساری باتیں لکھ کر چمڑے کے ایک پیس پر لکھی اور اس کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سمٹا کر شیب ابی طالب میں محبوس ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند کا رات کا واقعہ ہے۔ اچھا، یہاں اس کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، لیکن میرا کوشچن ایک یہ ہے، آپ سب سے ایک کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اس کوشچن کے اندر۔ بچپن سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بائیکاٹ کی خبر سنتے آئے ہیں، ہر بچے کو پتا ہے، ہر مرد عورت کو پتا ہے۔ شیب ابی طالب، شیب کہتے ہیں ایک گھاٹی کو، ایک ویلی کو، دو پہاڑوں کے درمیان میں جو ایک ہموار سا راستہ ہوتا ہے اس کو ہم ویلی بولتے ہیں، عربی میں اسے شعب بولتے ہیں۔ تو یہ جو ویلی تھی یہ ابو طالب کی پراپرٹی تھی، بنی عبد مناف کی پراپرٹی تھی، تو اس لیے اس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ جتنے بھی بنی ہاشم کے لوگ تھے، مسلمان ہوں مرد ہوں، سب اس کے اندر چلے گئے۔ اس کے اندر کیوں گئے؟ اس کے اندر مسلمان کیوں گئے؟ کیا؟ کیونکہ سر انہوں نے فورس کر دیا تھا، وہ سوشل بائک آؤٹ کر دیا تھا انہوں نے کہ ہم نے ان سے ملنا جلنا نہیں رکھنا، کوئی تعلقات نہیں رکھنے، تو وہ تو اپنے گھروں اس میں بھی وجہ تو رہ سے سکتے تھے۔ مطلب ان سے شاید کوئی پبلک ڈیلنگ وغیرہ بھی ختم کرتی تھی انہوں نے، کھانا پینا اور اس طرح کا سامان، ان سے ہر طرح کا لین دین ختم کر دیا تھا قریش نے۔ نہیں تو وہ تو اپنے گھروں میں بھی رہ سکتے تھے، مطلب گھر کیوں چھوڑ کر آ گئے اس ویلی کے اندر؟ کیونکہ سب رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا تھا نا کہ آپ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور شاید یہ بھی کہ وہاں جا کے ان کو نماز وغیرہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہوگی نماز تو انہوں نے ویلی میں۔ شروع کر دی تھی پہلے سے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے۔ آنسر تھوڑا سا قریب ہے، تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں تو۔ جی چلیں، کس کس کو یہ لگتا ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو اس ویلی کے اندر بھیجا؟ آپ کے پاس یہ ہاں آج کے لیکچر سے پہلے یہی لگتا تھا، اب آپ مجھے لگتا ہے کوئی ڈفرینٹ اینگل بتا رہے ہیں۔ جی، آپ لوگوں کے پاس چیٹ کا آپشن بھی ہے، اگر بول کر نہیں بتانا چاہتے تو آپ یس یا نو کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ بچپن سے ہم یہ سوچتے آئے ہیں کہ کفار نے مسلمانوں کو پش کیا تو وہ اس شیب ابی طالب میں چلے گئے اور پھر ہر طرف سے ان کو گھیر لیا۔ جی، کس کس کو یہ لگتا تھا؟ شاید وہاں پہ سب اکٹھے ہو گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ سب گروپ جو ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہاں، لیکن میرا کوشچن یہ کہ تو سب وہاں خود سے گیا تھے یا مشرکین نے بھیجا ان کو؟ یہ تو نہیں پتا۔ ہاں جی، شاید انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ مل کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حفاظت کریں گے وہاں پہ۔ دس از دا رائٹ آنسر، یہ رائٹ آنسر ہے۔ دیکھیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، بچپن سے ہم اس کو ایک ہی سمجھتے آئے ہیں۔ کفار نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، یہ ایک الگ بات ہے، مسلمان اس ویلی کے اندر چلے گئے یہ ایک الگ بات ہے۔ چونکہ مسلمان ویلی میں کیوں گئے؟
شعب میں کیوں گئے؟ اصل میں مسلمان جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں میرے بھتیجے کو قتل نہ کر دیں، اس لیے انہوں نے ان کی بیٹر پروٹیکشن کرنے کے لیے ان کو کہا کہ ہم ان کو اس ویلی کے اندر لے جاتے ہیں اور ویلی کا ہر طرف سے ایک سیکورٹی پلان بنا لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی مشرکین گھر سے نہ آئے، کیونکہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں رکھیں گے اور گھر میں اس طرح کی سیکورٹی ان کو دے نہیں پائیں گے، تو انہوں نے ایک بیٹر سیکورٹی دینے کے لیے ان کو اس ویلی کے اندر لے گئے۔ رہی بات بائیکاٹ کی، تو بائیکاٹ جو ہے نا وہ الگ سے چل رہا تھا ان کا۔ امید ہے کہ میں اس بات کو سمجھا پایا ہوں گا، لیکن بچپن سے ہم یہی سمجھتے آ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بھیجا تھا اس ویلی کے اندر پش کر کے، چلو بھی اس ویلی پہ چلو، گھروں سے نکلو۔ ایسا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا خود سے یہ ڈیسیجن تھا کہ ہم ان کو بیٹر سیکورٹی دیتے ہیں تو گھروں میں نہیں رکھتے، گھر سے نکل کو ادھر جاتے ہیں، لیکن اوپر سے مطلب اچانک سے بائیکاٹ بھی آ گیا، تو بائیکاٹ کی وجہ سے پھر ان کے وہ حالات وہاں سے خراب ہو گئے، کیونکہ ان کو سیکورٹی بھی دینی تھی اور سیکورٹی کی وجہ سے وہ گھر جا نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی ان کو وہ پھر وہ آگے انشاءاللہ چیزیں آ جائیں گی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر بات کریں گے۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔